خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب مسیحی بہن بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو سلام عرض ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 28 باب، پہلی سے 17 آیت تک۔ اسی سال میں یعنی شاہ یہودا صدقیہ کے عہد سلطنت کے شروع میں، چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں، حنانیہ بن عزور جبونی نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور تمام لوگوں کے سامنے مجھ سے بات کر کے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کے جوئے کو توڑ دیا، اور 2 برس کے عرصہ کے بعد میں خداوند کے گھر کے ان سب ظروف کو جو شاہ بابل نبوکت نصر نے اس جگہ سے لیے اور بابل کو لے گیا، اس جگہ میں واپس لاؤں گا، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب ارمیا نبی نے کاہنوں اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے، حنانیہ نبی سے کلام کر کے کلام کیا۔ ارمیا نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے، خداوند تیری ان باتوں کو جن کی تو نے نبوت کی پورا کرے، اور خداوند کے گھر کے ظروف اور سب جلاوطنوں کو بابل سے اس جگہ میں واپس لائے۔ لیکن تو یہ کلمہ سن جو میں تیرے کانوں میں اور تمام لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں۔ جو نبی مجھ سے اور تجھ سے پہلے قدیم زمانے سے ہوتے آئے، انہوں نے بہت سے ملکوں اور بڑی مملکتوں کے خلاف جنگ اور وبا اور بلا کی نبوت کی۔ لیکن جو نبی سلامتی کی نبوت کرتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہوگا تو جانا جائے گا کہ در حقیقت خداوند نے اس نبی کو بھیجا۔ تب حنانیہ نبی نے ارمیا نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حنانیہ نے سب لوگوں کے سامنے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وقت سے 2 برس کے بعد شاہ بابل نبوکت نصر کا جوا سب قوموں کی گردن سے میں اسی طرح توڑ ڈالوں گا۔ اور ارمیا نبی نے اپنی راہ چلا گیا، لیکن بعد اس کے حنانیہ نبی نے ارمیا نبی کی گردن پر سے جوا توڑ ڈالا، تو ارمیا نے خداوند کا کلمہ پایا اور اس نے کہا، جا اور حنانیہ سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوئے کو توڑا، پر اس کے عوض میں لوہے کا جوا بناؤں گا، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا رکھوں گا تاکہ وہ شاہ بابل نبوکت نصر کی خدمت گزاری کریں۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور میں نے اسے میدان کے حیوان بھی دے دیے ہیں۔ تب ارمیا نبی نے حنانیہ نبی سے کہا، سن اے حنانیہ کہ خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، اور تو نے ان لوگوں کو جھوٹ پر بھروسہ دلایا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے روح زمین پر سے دور کروں گا، اور تو اس برس میں مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف سرکشی کی بات کہی۔ چنانچہ اسی برس کے 7ویں مہینے میں حنانیہ نبی مر گیا۔ آج کی دوسری تلاوت، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 14 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم سنیں گے،
اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا۔ اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا، اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر، تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ۔ اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو۔ اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت ہم نے ارمیہ نبی کے صحیفے میں سے سنی ہے۔ عزور کا بیٹا حنانیہ نبی جھوٹی گواہی کرتا ہے کہ بابل کی اسیری 2 برس کے اندر ختم ہو جائے گی۔ یرمیہ جواب دیتا ہے کہ کاش یہ سچ ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ نبوت وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ سچے نبی ایک ہی طرح کی پیشگوئی کرتے تھے کہ مصیبت اور تباہی آئے گی، مگر جھوٹے نبی سلامتی کی پیشگوئی کرتے تھے۔ حنانیہ نے لکڑی کا جو جوا ارمیہ کی گردن پر تھا توڑ دیا اور جھوٹی نبوت کی۔ ارمیہ وہاں سے چلا گیا۔ کیلی غصہ ضبط کرنے پر یرمیہ نبی کی تعریف کرتا ہے۔ خدا کا خادم جھگڑا نہ کرے گا۔ وہ آدمی یرمیہ جو پیتل کی دیوار تھا اور جو بادشاہوں، نبیوں اور کاہنوں کے روبرو ان کی مذمت کرتا تھا، اس وقت حنانیہ نبی سے جھگڑا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس رویے کی وجہ سے بالکل واضح ہے، جب تک امید تھی کہ لوگ توبہ کر لیں گے، وہ گلہ اور التجا بھی کرتا رہا، وہ گلہ اور التجا بھی کرتا رہا اور خبردار بھی کرتا رہا۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کے ضمیر کام نہیں کر رہے اور خدا کا نام لینا محض زہرداری بن گیا ہے، تو وہ اپنی راہ لیتا ہے اور اپنے معاملے کا انصاف خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ارمیہ سچا تھا تو حنانیہ جھوٹا تھا، مگر خدا قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا رکھے گا اور وہ شاہ بابل نبوکت نصر کی خدمت کریں گے۔ حنانیہ کی مذمت کی گئی کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ تو اسی سال مر جائے گا، اور وہ 2 ماہ بعد مر گیا۔ آج کی دوسری تلاوت جو متی کی انجیل اس کے 14 باب اور اس کی 13ویں سے 21ویں آیت سے لی گئی ہے۔ جب یسوع نے یہ سنا کہ ہیرودیس میرے معجزات کی خبر سن کر پریشان ہو رہا ہے، تو وہ کشتی پر سوار ہوا اور کسی اور علاقے میں چلا گیا
جس طرح کہ لکھا ہوا ہے ویران جگہ پر چلا گیا۔ یقیناً وہ ڈر کے مارے نہیں گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ جب تک میرا وقت نہ آئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ خاص وجہ کیا تھی، مگر ایک کم تر وجہ یہ تھی کہ اس کے شاگرد منادی کرنے کے مشن سے واپس آئے تھے اور انہیں آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ مگر ارد گرد کے دیہات سے لوگ جمع ہو گئے اور پیدل اس کے پیچھے گئے۔ وہ ساحل پر پہنچا تو یہ لوگ اس کے انتظار میں وہاں کھڑے تھے۔ اس مداخلت پر ناراض ہونے کی بجائے ہمارا ہمدرد خداوند فوراً کام میں لگ گیا اور ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ جب شام ہوئی تو اس کے شاگردوں کو احساس ہوا کہ یہ بحران سر اٹھانے والا ہے۔ اتنے لوگ ہیں اور ان کے کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے یسوع سے کہا کہ لوگوں کو آس پاس کے گاؤں میں بھیج دے جہاں ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل سکیں۔ نہ وہ مسیح کے دل کو سمجھتے تھے، نہ اس کی قدرت کو جانتے تھے۔ خداوند مسیح نے ان کو یقین دلایا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں جو پوری نہ کی جا سکتی ہو۔ لوگ اسی ہستی کے پاس سے کیوں چلے جائیں جو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور جاندار کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر یسوع نے ایک ایسی بات کہی جس کے لیے شاگرد کسی صورت بھی تیار نہ تھے کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ ان کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، انہیں کھانے کو دیں۔ ہمارے پاس تو صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ بھول رہے تھے کہ ان کے پاس یسوع بھی ہے۔ منجی نے بڑے سکون سے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ۔ اتنا کام ان کو ہی کرنا تھا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے بھیڑ کو گھاس پر بیٹھ جانے کی ہدایت دی، اور پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں۔ اس نے شکر کیا اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور انہوں نے لوگوں میں تقسیم کی، اور وہ سب کے لیے کافی سے زیادہ ثابت ہوئی۔ جب سب کھا کر سیر ہو گئے تو شاگردوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں۔ ٹکڑے تو اس مقدار سے بھی زیادہ تھے جس سے یسوع نے اتنے لوگوں کو کھلانا شروع کیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شاگرد جو بے اعتقاد ہو رہے تھے ان سب کے لیے ایک ایک ٹوکری موجود تھی، اور کوئی 10,000 یا 15,000 نفوس پر مشتمل بھیڑ سیر ہو گئی تھی، یعنی 5,000 مرد جمع عورتیں اور بچے۔ میرے عزیزو، یہ معجزہ ہر زمانے کے شاگردوں کے لیے روحانی سبق کا حامل ہے۔ بھوکی بھیڑ تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور شاگردوں کا گروہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ بظاہر ان کے پاس وسائل بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور ہمدرد اور ترس کھانے والا منجی بھی ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ جب شاگرد جو تھوڑا ان کے پاس تھا اسے دینے پر تیار ہوتے ہیں تو وہ ان کو برکت دے کر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہزاروں سیر ہو جاتے ہیں۔ قابل غور بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو ویران جگہ پر کھلایا گیا ان کی بھوک صرف تھوڑے عرصے کے لیے مٹی، لیکن جو لوگ آج زندہ مسیح کو کھاتے ہیں، یعنی یوخرسٹ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سیر ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ دینا لینے سے بہتر ہے۔
جب ہم ان چیزوں کی شراکت دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہوں تو خدا ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر ہمیں عنایت کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں تب ہم اپنے اندر نئی زندگی کی کثرت محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو جب برکت دی گئی اور دوسروں میں تقسیم کی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ 12 ٹوکریاں اٹھائیں۔ خداوند یسوع ہمیں یہ چیلنج دیتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی شراکت دوسروں کے ساتھ کریں، وہ چاہے مقدار میں کم ہو یا زیادہ، لیکن ہمارا یہی عمل معجزوں کو جنم دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب خدا کے فضل کی بدولت ہے۔ خداوند یسوع ہمارے سامنے ایک منفرد خدمت کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور یہ نمونہ ہے دوسروں پر رحم کرنے کا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب خدا کے فضل کی بدولت ہے۔ جس طرح یسوع ہم پر رحم کرنے کی بدولت زندگی کا احساس دلاتا ہے، اسی طرح وہ ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی موجودگی سے دوسروں کو زندگی در زندگی دیتے رہیں۔ ایک مسیحی مومن ہوتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنی برکات اور فضائل میں رکھے اور اپنے روح القدس کی طاقت بخشے، تاکہ اس کلام کو روح القدس کی طاقت کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کلام کی روشنی کو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جاننے والوں میں اور ہر بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے استعمال کر سکیں۔ خدا ہم سب کو اپنی محافظت میں رکھے، آمین۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو ہماری امید ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، کہ ہم تیرے کلام مقدس پر غور و خوض کر سکیں اور تیرے کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں، اور تیرے کلام کو دوسرے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور سارے خاندانوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اے خدا ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، اور جنہوں نے دعا کے لیے تیرے بندے ناچیز کو کہا ہے۔ اے خدا ان کی تمام بیماریوں کو، دیدنی نادیدنی بیماریوں کو، پیتھالوجیکل نان پیتھالوجیکل بیماریوں کو، وائرل ڈیزیزز کو، بیکٹیریل ڈیزیزز کو، امیبک ڈیزیزوں کو تیرے حکم سے، تیرے نام سے حکم دیتا ہوں کہ وہ سب ٹھیک ہو جائیں، اور وہ لوگ ٹھیک ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور تیرے نام کی گواہی دیں کہ تو ہی شافی ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹا، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہیں، اور خدا ان کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔